الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار فوائد ہیں، برکات حاصل ہوتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جن کا معمول ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قلم کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کنہوں نے لکھنا شروع کیا؟ اچھا، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے وہ کون سی ہستی ہیں کہ جنہوں نے سلائی کا کام شروع کیا، سلائی شروع کی، کپڑے سلا کر پھر پہننا شروع کیے؟ وہ کون سی ہستی تھی کہ جنہوں نے علم نحو یا اصول مرتب کیے؟ جو چیزیں، جن چیزوں سے وزن کیا جاتا ہے، وہ اوزار، وہ اشیاء کنہوں نے کنہوں نے اس کی ابتدا فرمائی؟ کون سی ایسی ہستی ہیں؟ جی ہاں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اسی ہستی کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جنہوں نے سب سے پہلے قلم کے ساتھ لکھنے کی ابتدا فرمائی، جنہوں نے سلائی کیا ہوا لباس سب سے پہلے پہننا شروع کیا، اور بھی بہت سی شانوں کے مالک ہیں، کمالات کے مالک ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے حوالے سے رہے گا۔ آج سیرت سیدنا ادریس علیہ السلام انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا۔ آج آپ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے، مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو کیا کیا کمالات عطا فرمائے اور قرآن پاک میں کن الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ پاک نے جو ان پر انعامات اور اکرام فرمائے ہیں وہ کون سے انعامات تھے حضرت ادریس علیہ السلام پر؟ انشاءاللہ آج یہ بھی اور بہت کچھ بیان ہوگا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ بہت کچھ اللہ نے چاہا تو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہے، مبلغین کو بھی دعوت دینی ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی، قرآن کی تلاوت، اور ٹاپک پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، اس ٹاپک پر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آپ پروگرام کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کال کیجئے، آپ SMS کیجئے، اگر آپ فیس بک کے ناظرین ہیں تو آپ کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا، آپ کی کالز کو بھی لیا جائے گا۔ اگر کسی مفید مشورہ سے آپ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر واٹس ایپ نمبر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ ضرور واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا مفید پیارا مشورہ ہم کوشش کریں گے لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہماری پوری رہے گی۔ اللہ آپ سب کو، دیکھنے سننے والوں کو، سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مبلغین کو منچ پر بلاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ راشد علی بھائی ہوں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ان کی پیاری پیاری گفتگو سنیں گے۔ سجاد مدنی بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، اور جمعۃ المبارک کو ہم خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ خلیل بھائی بھی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔
السلام علیکم شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ مرحبا مرحبا اہلا وسہلا السلام علیکم ماشاء اللہ اہلا وسہلا حیاکم اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. تفسیر تعلیم القرآن. فرمایا کہ اگر تم اپنے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی اسلام میں پورے داخل ہونے سے دور رہو اور راہ اسلام کے خلاف روش اختیار کر لو تو جان لو کہ اللہ غالب ہے، اسے کوئی چیز تمہیں عذاب دینے سے نہیں روک سکتی اور وہ حکمت والا ہے تو اس کا عذاب دینا خلاف حق نہیں. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں. تفسیر تعلیم القرآن. فرمایا کہ دین اسلام چھوڑنے والے اور شیطان کے فرما بردار اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب کے فرشتے اتر جائیں اور ان کا قصہ تمام کر دیا جائے. فرشتوں یا عذاب کے آنے، مخلوق کے حساب لینے کے سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. تفسیر تعلیم القرآن. فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو
کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو معجزات اور کتابوں کی صورت میں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائیں، لیکن انہوں نے احکام الہی چھپا کر اور بدل کر نعمت کو ناشکری میں بدل دیا، اور جو ایسا کرے اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد آیات الہیہ ہیں، انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت اور نبوت و رسالت والی آیات بھی ہیں، اور یہود و نصارہ کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا اللہ کی نعمت کو تبدیل کرنا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی اللہ پاک ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد اگلا سیگمنٹ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا ہوتا ہے۔ کوئی کلام سنتے ہیں، آئیے خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام، آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب ان کا کردگار درود ہے۔ کرم ہی کرم کے سنتے ہیں آپ، خوش ہو کہ بار بار درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف،
طرفدار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف میرا اللہ بھی کریم میرے آقا بھی کریم دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی منہ پھیر بیٹھے ہوں تیری دیوار کی طرف منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر ایسے جلووں پر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر ہم ہوں اور ان کی گلی خلد میں واعظ ہی رہے اے حسن ان کو مبارک رہے جنت ان کی یہ
ہم تیری دیوار کی طرف آگے دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھی آگے دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھی اور آپ دوڑ آئے گرفتار کی طرف اور آپ دوڑ آئے گرفتار کی طرف اور آپ دوڑ آئے گرفتار کی طرف دیکھی جو بے کسی کو انہیں رحم آ گیا دیکھی جو بے کسی کو انہیں رحم آ گیا گھبرا کے ہو گئے وہ گنہگار کی طرف گھبرا کے ہو گئے وہ گنہگار کی طرف دیکھی جو بے کسی کو انہیں رحم آ گیا گھبرا کے ہو گئے گنہگار کی طرف گھبرا کے ہو گئے گنہگار کی طرف یوں مجھے کو موت آئی تو کیا پوچھنا میرا میں خاک پر نگاہ دریار کی طرف کعبے کے صدق دل کی تمنا مگر یہ ہے کعبے کے صدق دل کی تمنا مگر یہ ہے مرنے کے وقت ہوں دریار کی طرف مرنے کے وقت ہوں دریار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے یا رسول اللہ پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہے تیری دیوار کی طرف گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف
رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف پٹتی ہے بھی دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا پٹتی ہے بھی دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا در کی طرف کبھی کبھی دیوار کی طرف در کی طرف کبھی کبھی دیوار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف آنکھیں جو بند ہو مقدر کھلے حسن آنکھیں جو بند ہو مقدر کھلے حسن جلوے خدا طالب دیدار کی طرف جلوے خدا طالب دیدار کی طرف جلوے خدا طالب دیدار کی طرف رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ قربان پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے پیار ہی کچھ ایسا ہے، کیا کمال کا اپنی امت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آتے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے ہیں، لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، آواز ایک ہی ہے، صدا ایک ہی ہے، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کو اٹھائے، ساری رات قیام کرنے والے اور امت کے غم میں آنسو بہانے والے کون ہیں؟ میرے آقا۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ مزمل کی چادر والے محبوب سے کہا گیا کہ ساری رات قیام نہ کریں، آدھی رات کریں یا آدھی رات سے کچھ پڑھا دیں۔ پوری رات قیام کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پنڈلیاں مبارک سوج جاتی ہیں، ورم آ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں میں، قربان جاؤں، داڑھی مبارک آنسوں سے تر رہتی ہے، آنکھیں آنسوں سے تر بتر ہیں، اور داڑھی مبارک پر وہ آنسو مبارک آتے ہیں، کس کے غم میں؟ اس امت کے غم میں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دنیا سے جب تشریف لے کر جاتے ہیں، ظاہری پردہ فرماتے ہیں، اس وقت بھی یہی کیفیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے روضہ مبارک میں تشریف فرما ہوئے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، آپ فرماتے ہیں کہ لبھائے مبارک اس وقت بھی ہل رہے تھے اور ایک ہی صدا تھی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے،
آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. کل قیامت کے دن بھی کیفیت یہی ہوگی. سارے انبیاء کرام علیہ السلام نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے. بچھایا جائے گا میرے آقا کے لیے نور کا ممبر، لیکن تشریف فرما نہیں ہوں گے. اپنی امت کے غم میں کبھی ایک امتی کو پکڑ رہے ہوں گے، کسی کے لیے میزان عمل پر کھڑے ہوں گے تو اس کے نامہ اعمال میں دیکھیں گے کہیں کمی ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر اپنی شفقت فرمائیں گے. کبھی پل صراط پر کھڑے ہو کر رب سلم رب سلم رب سلم کی صداؤں کے ساتھ اپنے امتیوں کو پار لگائیں گے. قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر. جب امتی پیاسے ہو جائیں گے تو کتنوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کے چھلکتے جام پلائیں گے. اللہ کرے کہ کل قیامت کے دن ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے چھلکتے جام نصیب ہو جائیں، حضور کی شفاعت ہم سب کا مقدر ہو جائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب ہو جائے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام آپ کی سیرت پر انشاءاللہ رہے گا. اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ٹاپک پر آپ کے ذہن میں کیا سوالات آ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کال کیجئے، آپ ایس ایم ایس کیجئے، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اللہ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی مفید مشورہ، کوئی پیارا مشورہ آپ دینا چاہیں کسی سیگمنٹ کے حوالے سے، مزید کسی ٹاپکس کے حوالے سے، تو آپ ضرور ٹاپک کے حوالے سے بھی مشورہ دے سکتے ہیں. واٹس ایپ کیجئے آپ. اور اگر آپ کسی سیگمنٹ کے حوالے سے کہ آپ کے پروگرام میں یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے یہ والا سیگمنٹ ہونا چاہیے، تو آپ ضرور مشورہ دیجیے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایسا سیگمنٹ ضرور لے لیں. اللہ تعالیٰ سب دیکھنے سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. قذافی شاہ صاحب، میں چاہوں گا سب سے پہلے شاہ صاحب حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا کچھ تعارف پیش فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تشریف لے کر آئے. یعنی حضرت شیش علیہ السلام، شیش علیہ السلام کے بعد جو ہے تشریف لے کر آئے. یعنی آپ کی جو نبوت ان معنوں میں آدم علیہ السلام کے بعد اور شیش علیہ السلام کے بعد جو ہے بعد ہے. اور آپ علیہ السلام جو ہے نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں. اور آپ علیہ السلام کا اصل نام پاک جو ہے وہ خنو اور اخنو، یعنی خنو یا اخنو یہ نام ہے آپ کا. اور چونکہ آپ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صحیفے جو ہیں وہ نازل فرمائے تھے. اور جو 3 جو صحیفے آپ بپو یا 30 ہیں، 3 یا 30؟ 3. اچھا، 3 صحیفے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائے تھے. تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی کثرت کے ساتھ جو ہے ان سے درس و تدریس کیا کرتے تھے، ان کا درس دیا کرتے تھے. تو کثرت کے ساتھ چونکہ آپ جو ہے وہ کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے صحیفوں کو جو ہے وہ دوسروں کو اس کا درس دیا کرتے تھے، تو کثرت کے ساتھ درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا. تو آپ کو جو ہے وہ ادریس یوں کہا جاتا ہے، آپ کا لقب جو ہے وہ ادریس ہے. اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے آپ کو بڑی شانیں، عظمتیں اور رفعتیں جو ہیں وہ عطا فرمائی تھی. آپ علیہ السلام کو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کا نام جو ہے وہ ادریس آپ کا لقب اسی لیے پڑا کہ آپ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے. تو نبی پاک تمام ہی انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ
لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ درس و تدریس کا عمل کیا کرتے تھے۔ تو ادریس علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے یہ کثرت کے ساتھ درس دیا کرتے تھے، ہم بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام عام کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درس دینے کی ترکیب بنایا کریں۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال آپ نے جو ہے وہ آپ کی مبارک زندگی سے پائے ہیں۔ تو یوں آپ سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا نمبر ہے، اور 308 سال یہ آپ کی زندگی میں آپ نے آدم علیہ السلام کی زندگی میں سے پائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتوں سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور ان کی جو زندگی، جیسے ادریس آپ کا لقب تھا، اللہ ہمیں بھی درس و تدریس کا سلسلہ عطا فرمائے، اور نیکی کی دعوت اللہ پاک ہمیں بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک تو آپ نے بیان کیا 3 صحیفوں کا، میرے پاس 30 صحیفوں کا بھی ایک قول موجود ہے کہ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ سیاح افلاق ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر فرمانے والے ہیں۔ قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد پر، چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کا کہ آپ علیہ السلام کے نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد میں آپ کا شمار ہے۔ قربان جاؤں، ویسے ہی نبی تو نبی ہیں، عظمتوں والے ہیں، رفعتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں، بڑے کمالات، بڑی شانیں، بڑی رفعتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، اور پھر ایک نسبت یوں بھی حاصل ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس معنی میں کہ ان تعلیمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور پھر ہم کس طرح اپنی شریعت مطہرہ کے مطابق اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا سجاد بھائی، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ اس صفات کے ساتھ آپ کا ذکر کیا گیا۔ میں چاہوں گا چند ایک صفات جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں ان پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے حکیم صاحب نے نعت شریف پیش کی، دل گنگنا کر دیا جمعے والے دن۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا ٹاپک آج کا ہمارا چل رہا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر آپ کال کرنا چاہیں، آپ مبلغین سے ٹاپک پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے؟ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے، اور شیس علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور بڑی شانوں والے ہیں، بڑی رفعتوں والے ہیں۔ تو کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ اچھا، قلم کے حوالے سے، چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ علیہ السلام نے قلم کے ساتھ لکھنے کی ابتدا بھی فرمائی ہے، پھر سلائی بھی فرمائی، اور پھر سلا ہوا لباس پہننے کی بھی آپ نے لباس کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ نے یہ لباس پہنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے تربت پر، آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ جی، آپ صفات کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے سجاد بھائی۔ اللہ پاک نے جو آپ کو صفات عطا فرمائیں، جو قرآن میں آپ کی صفات کا ذکر ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی خصوصیت کے ساتھ کچھ صفات کا تذکرہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ جی، اور قرآن پاک کے اندر جس چیز کا ذکر آ گیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایسی برکت والی چیز ہے کہ جس کی طرف ہماری اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے رہنمائی فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے، وہ عظمت والی چیز ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اے محبوب آپ ذکر کیجئے کتاب کے اندر کس کا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا،
اور انہو کان صدیقا نبیہ، وہ صدیق نبی تھے۔ صدیق نبی کا دو کنڈیشنز اللہ رب العالمین نے لگائی ہیں، ایک تو صدیق اور ساتھ میں نبی، دونوں اللہ رب العالمین نے عظمتیں رفعتیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صدیق کے اندر جو ہے نا قبلہ شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ صداقت جو ہے ایک ہوتا ہے صادق ہونا، مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیے گا، ایک ہوتا ہے صادق ہونا، ایک ہوتا ہے صدیق ہونا۔ صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولنے والا ہو، صدیق وہ ہوتا ہے جس کی ذات کے اندر، مثال نیت سے اگر ہم شروع کریں، اس کی نیت کے اندر بھی صداقت ہو، اس کے عمل کے اندر بھی صداقت ہو، اور اس کے کردار کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر، اور جو باطنی معاملات ہیں زہد و تقوی، ہر چیز کے اندر صداقت پایہ تکمیل کو پہنچی ہوئی ہو تو اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے یہ لقب عطا فرمایا ہے، انہو کان صدیقا نبیہ۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہ جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ذوالکفل کا، حضرت ذوالکفل کا تذکرہ فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یہ سارے کیا تھے؟ صالحین میں سے تھے۔ اب صالحین جو ہے نا، صلحاء کی جو جماعت ہے، اللہ رب العالمین نے عام مسلمانوں کو بھی یہ صالحیت کا جو ہے نا وصف عطا فرمایا، وصف عطا فرمایا، لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صالحیت کا وصف پایہ تکمیل کو، انتہا کو پہنچا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی ذات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک وصف صالحیت کا بھی تذکرہ فرمایا صدیقیت کے ساتھ۔ اور پھر آگے والا جو جملہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ صبر کرنے والوں میں سے تھے، صبر کرنے والے اور جو ہے نا اصلاح والے۔ اب صبر والا جو جملہ ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں بھی یہ رکھنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے اکثر انبیاء، اکثر جو بزرگان دین، ان کے حوالے سے یا متقین کے حوالے سے جو تذکرہ فرمایا، ان میں صبر کا جو وصف ہے بڑا اہم ہے۔ تو ہمیں صبر کا جو وصف ہے وہ اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے، ہر معاملے کے اندر ہمیں صبر اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس صبر کے نہ ہونے کی وجہ سے قبلہ شاہ صاحب بہت ساری جو ہے نا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ کسی نے ایک بات کر دی تو آگے سے اس کا صبر کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، بے صبری سے جواب دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنی تباہیاں، کتنے معاملات، کتنی خرابیاں، اور یہاں تک کہ عدالتوں کے چکر اور جیل ہو جاتی ہے اور قتل و غارت ہو جاتی ہے، صرف کس وجہ سے؟ صبر نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ہمیں جیسے ایک جملہ ہے نا کہ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، تو جیسے علم حاصل کرنے سے آتا ہے نا، ویسے ہی اخلاقیات کے اندر صبر بھی ہمیں کرنے سے آئے گا، حلم بھی ہمیں سیکھنے سے، یعنی اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، ہمیں بار بار اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، ضبط لے کر آنا پڑے گا اپنے اندر، یہ جذبہ لے کر آنا پڑے گا کہ ہم بھی صبر کا مظاہرہ کریں۔ ہو جائے گا، کوئی چیز ہم سے بھی تو ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کہاں سے آپ شروع کریں گے؟ سب سے پہلے اس کی ابتدا آپ نے گھر سے کرنی ہے، کیونکہ باہر تو ممکن ہے کہ بڑے پارسا بن جائیں اور باہر کی کیفیت یوں ہو کہ ان سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اصل تو انسانیت گھر میں پتہ چلتی ہے نا کہ گھر میں کیسے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور حضور فرماتے ہیں اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے، حضور سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، چونکہ اولاد ہے، بیوی ہے، یہ وہ افراد ہیں گھر کے کہ جن پر کنٹرول ہوتا ہے بندے کا، اور پھر ہر طرح سے بندہ حکم صادر کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کہیں غلطی کی تو سمجھا بھی سکتا ہے اور لگا بھی سکتا ہے، یعنی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کرنا نہیں چاہیے ایک الگ بات ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے الگ ٹاپک ہے، لیکن کرتا ہے، کر سکتا ہے، اتنا اختیار ہوتا ہے اس کے پاس۔ تو اگر گھر سے ہی اس کی ابتدا ہو، بچوں سے ہی کوئی غلطی ہو گئی، اب یہاں سے صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ آپ کو بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے، دیکھیں غصہ ایک فطری عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کو غصہ نہیں آتا، وہ ذرا جس کو غصہ ہی نہیں آتا وہ ذرا اپنا علاج کروا لے کہ اسے غصہ کیوں نہیں آ رہا، وہ غصے والی حس کہاں چلی گئی۔ غصہ ایک فطری عمل ہے، یہ آ جائے گا،
لیکن غصے میں کیا جانے والا عمل کیا ہے جو آپ نے ریئیکٹ کیا ہے، یہ کیسا ہے، اس پر آپ کلام ہے کہ اگر تو شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑا دی معاذ اللہ، پھر تو یہ بہت خطرناک ہے۔ غصے میں کیا جانے والا عمل، اس پر کلام ہوگا کہ آپ نے کیا 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 ہے، تو پھر وہاں پر آ کر ہماری اصلاح بنتی ہے۔ پھر گھر والوں سے، پھر دوستوں پہ آ جائیں، پھر رشتہ داروں پہ آ جائیں، پھر پڑوسیوں پر آ جائیں، پھر باہر والوں کی طرف آ جائیں۔ جب ہم یوں کرنا شروع کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمارے اندر یہ جذبہ ضرور پیدا ہوگا اور ہم صبر کی طرف ضرور آ جائیں گے۔ اور حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی اس پیاری سیرت سے ایک بات ہم ضرور لیں، جو بڑی پیاری سجاد بھائی نے بات کی ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کا ایک وصف بیان کیا، آپ کو ایک خوبی عطا کی، آپ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صبر جیسے آپ نے فرمایا کہ پریکٹس کرنے سے آئے گا، تو اس کے آغاز میں نا ہمیں پریکٹس یوں کرنی چاہیے کہ جیسے کسی نے کوئی بات کی، عموماً یہ ایک جملہ سننے کو ہمیں ملتا ہے، میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ جی، ارے غلط بات ہی تو برداشت کرنے کی ہوتی ہے، صحیح تو سارے کر رہے ہوتے، صحیح والی باتیں تو ساری برداشت کرنے والی بھی نہیں ہوتی، صحیح بات اس پہ تو برداشت کرنے والی غلط ہوتی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے 12 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ 12 سیکنڈ کے لیے آپ کوئی جواب نہ دیں، رد عمل نہ کریں، اظہار نہ کریں، خاموش ہو جائیں اور پھر سوچیں کہ جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں، اس کے اوپر جو جواب دینے جا رہا ہوں، کیا وہ اس لائق ہے؟ کیا وہ اس جواب کے، اس میرے جملے کے بعد اس بندے کے اوپر جو اثر پڑے گا، کیا مجھے اس جملے کے بولنے کے بعد پچھتانا تو نہیں پڑے گا، افسوس تو، ندامت تو نہیں ہوگی؟ اگر ندامت کرنے دینے والا جملہ ہے تو پھر آپ اس کو چینج کر لیں، اس کو بہتر سے بہترین کی طرف لے آئیں، تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کا رد عمل حسین ترین ہوتا چلا جائے گا۔ اور پریکٹس کرنے سے بار بار پھر اپنے آپ کو پکڑیں بھی۔ ہمارے نفس کو ہم نے پکڑنا چھوڑ دیا ہے قبلہ شاہ صاحب، کہ ہمارا نفس غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ہم نے کبھی اس کو تنبیہ نہیں کی، ہم نے کبھی اس کو ملامت نہیں کی، یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا، پورا وقت ضائع کر دیا۔ حالانکہ میں آپ کو بات بتاؤں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کو ایگری کریں گے کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے نا، اندر ایک کھٹکا ضرور ہوتا ہے، کھٹکا ہوتا ہے۔ فقال استفت من قلبک، اپنے دل سے پوچھو کہ کیا شر ہے اور کیا خیر ہے۔ تو یہ تو دل کھٹکتا ہے ایک مرتبہ، جہاں کھٹک ہو جائے نا، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے گا، وہاں پھر آپ نے اپنی اصلاح ضرور کرنی ہے۔ اچھا، اصلاح خود سے نہیں کرنی کہ یار میں خود ہی اس کو دیکھ لوں۔ اچھا، آپ خود اصلاح، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود آپ جب فیصلہ کریں گے نا تو شاید کہیں ٹھوکر کھا جائے۔ آپ کے ذہن میں کوئی عمل کر رہے تھے نا، دل میں کھٹکا آ گیا، آپ پھر کسی عالم دین کی طرف رجوع کریں۔ جی ہاں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ دارالافتاء اہل سنت کی طرف رجوع کریں۔ الحمدللہ آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ کئی ایک شہروں میں وللہ الحمد دارالافتاء اہل سنت موجود ہیں، اور وہاں ہماری رہنمائی، شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اگر آپ فون پر کالز کے ذریعے بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہماری گاہے بگاہے کالز کے ذریعے بھی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ آپ اسکرین پر کچھ دیر میں انشاءاللہ امید ہے کہ نمبر بھی ہمارا چل جائے گا، تو آپ نمبر اپنے پاس سیو کر لیں، دارالافتاء اہل سنت کا نمبر اپنے پاس سیو کر لیں، اور پھر جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو آپ ضرور رہنمائی کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے راشد بھائی ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ زندہ ہیں، کیا آپ آج تک زندہ ہیں؟ اچھا، تو اگر زندہ ہیں تو پھر تو دنیا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پر تشریف لائیں گے، تو اگلا سوال یہ ہے کیا آپ زمین پر بھی تشریف لائیں گے؟ پھر تشریف لائیں گے تو آپ کی شریعت مطالعہ کیا ہوگی؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہی ہے نا کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہوں گے۔ کیا حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے؟ جی بالکل، میں اس پہلے تو آپ اس کا ارشاد فرمائے نا کہ آپ کی حیات ہونا، آپ کی رفعت، آپ کو اٹھایا جانا ہے، کیا ہے؟ جی میں پہلے وہ جو سجاد بھائی بات کہتے ہیں اس پر ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، انسان کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی، کسی نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا کہ اب اشتعال آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے،
تو کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے انہوں نے فرمایا کہ 12 سیکنڈ رک جائیں، کیونکہ جب انسان کے خلاف مزاج کوئی بات ہوتی ہے، معاملہ ہوتا ہے نا، تو اس کے جذبات بڑے مشتعل ہوتے ہیں. اس وقت دماغ پورے طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا نا، جذبات کے تلاطم میں ہوتا ہے. اس وقت فوراً اگر رد عمل کرے گا تو بعد میں جب وہ کیفیت بالکل کول ڈاؤن ہوگا بندہ، تو بعد میں افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار شاید کاش میں یہ نہ کہتا. تو بس یہ ہونا چاہیے کہ فوراً جو ہے نا جوابی کاروائی نہیں ہونی چاہیے. ایسا کام نہ کرے کہ بعد میں آپ کو کاش کہنا پڑے. ہاں، یعنی کچھ توقف کر لیا جائے. 10-15 منٹ کا بھی اگر توقف آپ کریں گے نا تو آپ کو پھر اچھا ڈیسیجن لینے میں مدد ملے گی. اور بس یہ اپنا ذہن بنائے کہ کبھی بھی کوئی ایکٹ ہو رہا ہے نا تو آپ ری ایکٹ نہ کریں، رسپانس کریں. ری ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ بس کسی نے بھی کچھ کہا کیا، آپ نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا جوابی کاروائی کر دی. اس میں اکثر اوقات انسان خطا کرتا ہے، غلطی کر جاتا ہے اور بعد میں نادم ہوتا ہے. لیکن کسی نے کوئی معاملہ کیا، اس کے بعد سوچ سمجھ کے ساتھ شریعت کے اصولوں کے مطابق عقل و فہم کا استعمال کرتے ہوئے، اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب بندہ بالکل تحمل مزاجی کے ساتھ جوابی کاروائی کرتا ہے نا تو اس کو پھر ری ایکٹ نہیں کہا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے رسپانس. تو اللہ پاک ہمیں اخلاقیات کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ صاحب، آپ نے جو سوال کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک شان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم میں یہ بیان فرمائی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ادریس کو، رب فرماتا ہے، ہم نے ادریس کو بلند مقام پر رفعت عطا فرمائی، ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا. اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کے بنیادی طور پر 2 اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مراد حضرت ادریس علیہ السلام کے مقام کی بلندی اور رفعت ہے کہ اللہ پاک نے ادریس علیہ السلام کو نبی بھی بنایا اور آپ کو بہت ساری شانوں کے ساتھ بلندی عطا فرمائی اپنی مخلوق پر. اور دوسرا قول یہ ہے جو کہ درست قول ہے، صحیح قول ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. ایک روایت میں جنت میں آپ کے تشریف لے جانے کا بھی ذکر ہے، اور ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو ملفوظات ہیں جو آپ کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی نے مرتب فرمائے، جو المدینہ العلمیہ سے تخریج کے بعد الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئے ہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت. یہ ایک ہی جلد میں 4 حصے ہیں اس کے. اس میں امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے وہ پورا تفصیلی واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں کس طرح تشریف لے گئے. بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت بھی ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہیں اور آسمانوں پر، یا رب تبارک و تعالی جانے وہ کس مقام پر موجود ہیں. اچھا، یہ جو ایک عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو یہاں میں ایک بنیادی بات ذکر کر دوں. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جس کو زندگی ملی ہے اس نے موت کا سامنا کرنا ہے. تو انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں یہ مخلوق ہیں اور رب تبارک و تعالی کے پیدا کردہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس وعدے کی تصدیق کے لیے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدے کی تصدیق کے لیے، اس وعدے کو پورا اور سچا کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھی ایک لمحے کے لیے موت عطا فرماتا ہے. وفات ان پر طاری ہوتی ہے اور پھر اگلے ہی لمحے میں اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی کی طرح ان کو حقیقی، حسی، جسمانی زندگی عطا فرما دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا اس پر واضح فرمان بھی ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. تو دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے یہ صورتحال موجود ہے کہ ان کی بارگاہوں میں بھی موت نے حاضری دی ایک لمحے کے لیے، اس وعدے کی تصدیق کے لیے، اور دوسرے لمحے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی گئی. لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو ظاہری طور پر اس وعدہ الہی کل نفس ذائقۃ الموت کی تصدیق والا جو وعدہ ہے، ایک لمحے کی جو وفات ہے وہ بھی ابھی تک ان پر طاری نہیں ہوئی. لیکن چونکہ وہ ذی روح ہے اور رب تبارک و تعالیٰ ان پر بھی یہ مرحلہ طاری فرمائے گا. وہ 4 نبی کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام. کئی محدثین نے، علماء نے اور بالخصوص امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ 2 وہ انبیاء ہیں کہ ظاہری طور پر ابھی انہیں وفات نہیں آئی، یہ زمین پر موجود ہیں. اور 2 انبیاء جن کو ظاہری طور پر ابھی وفات نہیں
آئی وہ آسمانوں پر موجود ہیں، ایک حضرت الیاس علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام. اور انبیاء کرام کی حیات کے حوالے سے اعلیٰ آسمانوں پر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے حیات انبیاء کے اس عقیدے کو بڑے خوبصورت انداز میں منظوم فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. فقط آنی ہے. یہاں آنی سے مراد وہ آنے والا کمنگ لے، اور آنی سے مراد آپ ایک آن بھی لے سکتے ہیں کہ آنی ہے، بس ایک آن، ایک لمحے والی، ایک آن کی آن آنی ہے. تو انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی صرف آنے کی حد تک آنی ہے، وہ وعدہ الہی پورا ہونا ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. روح تو سب کی ہے زندہ ان کا، جس میں پر نور بھی روحانی ہے. اوروں کی روح کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے. اور انبیاء کی یہ شان ہے کہ پاؤں جس خاک پہ رکھ دیں وہ بھی روح ہے، پاک ہے، نورانی ہے. اور انبیاء کی حیات پر دو بڑے شرعی مسائل بطور دلیل جو علماء پیش کرتے ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت منظوم کرتے ہیں کہ اس کی ازواج کو جائز ہو نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. انبیاء کرام کی حیات کا یہ ایک واضح مطلب نظارہ اور واضح دلیل یہ ہے کہ انبیاء کرام کے ظاہری وصال کے بعد بھی نہ ان کا مال وراثت کے طور پر تقسیم ہوتا ہے، نہ ان کی ازواج دوسرا نکاح کر سکتی ہیں. یہ دو وہ مسائل ہیں کہ امت کے علماء فرماتے ہیں یہ انبیاء کی حیات پر دلالت کرتے ہیں. تو اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. یہ ہیں حی ابدی ان کو رضا، صدق کے وعدہ کی قضا مانی ہے. حالت فرماتے ہیں میرے محمد علیہ السلام یہ حی ابدی ہے، رب کی عطا سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں. بس ایک آن کے لیے ان کو وفات آئی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. ہاں صدق کے وعدہ کی قضا مانی ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی وفات کا عقیدہ ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ صرف کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے ایک آن کی قضا کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں. اچھا شاہ صاحب، یہاں پر سوال بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اگر ظاہری طور پر حیات ہیں، ایک لمحے کے لیے وفات آئی، تو آپ کی تدفین کیوں ہوئی؟ آپ کو مزار پر انوار میں جو رب تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق جو آپ کی تدفین ہوئی، آپ کا مزار بنا، اور جو بھی احکام ہوتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے پھر؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ایک لمحے کی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وفات نے حاضری دی تھی نا، اس کے کچھ شرعی احکام ثابت کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوئیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو مبارک کفن بھی دیا گیا اور آپ علیہ السلام کو مرکز انور میں رکھا بھی گیا. یہ آپ کی ظاہری وفات کی ایک دلیل ہے، یعنی اس کے کچھ مسائل ہیں. اور آپ کی ہمیشہ کی حقیقی جسمانی زندگی کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کو دوسرا نکاح کرنا حلال نہ تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کا مال جو تھا وہ وراثت نہ بنا. تو اللہ پاک ہمیں اسلامی عقائد کو سمجھنے توفیق اور سعادت عطا فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت تشریف لائیں گے، جو آپ نے سوال کیا، تو یاد رکھیں شاہ صاحب، نبی کریم علیہ السلام جو آخری نبی ہیں، تو آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین پر کوئی دوسرا نبی ہو نہیں سکتا. جیسے میں نے ذکر کیا کہ 4 انبیاء کرام اس وقت کائنات میں ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہے، جن کو وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے ایک لمحے کی بھی وفات نہیں آئی. حضرت ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. تو یہ 4 انبیاء ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں. تو یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہو گئے، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، اپنا نبی ہونا ظاہر کر دیا، تو اب اس کے بعد سے لے کے قیامت قائم ہونے تک اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو نبوت کا منصب نہیں دے گا. یعنی منصب نبوت ملنے کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. جو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت اور تشریف آوری سے پہلے ہی اپنے دور میں نبی بن کر آ گئے تھے، وہ اگر کائنات میں، زمین پر، آسمان پر یا کسی بھی کائنات کے خطے میں موجود ہوں، تو ان کا موجود ہونا ختم نبوت کے منافی نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، نبوت رسالت ان کی زائل اور منسوخ نہیں ہوئی، لیکن وہ نبی کریم علیہ السلام کے امتی اور جانشین کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے جو اسلامک لٹریچر میں علماء نے واضح طور پر ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، اگرچہ آپ صاحب کتاب، نبی اور رسول ہیں، آپ پر انجیل مقدس نازل ہوئی، لیکن آپ علیہ السلام انجیل مقدس کے مطابق شرعی فیصلے نہیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آ کر قرآن مجید برہان رشید کے احکامات کا نفاذ کریں گے، شریعت محمدیہ ہی کا بول بالا فرمائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ راشد بھائی، بڑی اچھی اور بڑی پیاری آپ نے گفتگو فرمائی. دونوں جہانوں کی بھلائی اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں ناظرین کیا کہہ رہے ہیں. جی
پیارے بھائی ایک سوال تھا میرا کہ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کن کن مقامات پر آیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ آپ نے بیان فرمایا ہے چند ایک مقامات. بس 2 مقامات پر ہی حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. جی ایک اور کال لیتے ہیں. غلام الیاس ستاری گلگت بلتستان کے شہر شگر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ الکریم کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. آج کے موضوع کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے آج کے مسلمانوں کو کیا عملی درس ملتا ہے؟ اور نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. امنگیں جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. حضرت ادریس علیہ السلام ایک تو درس دینے والے. آپ کا یہ پیارا وصف ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی آپ کی اس پیاری ادا کو لیں اور ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی جو ترویج ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور نیکی کی دعوت دوسروں کو دیں. درس و تدریس کا سلسلہ اللہ کرے ہم بھی جاری رکھیں. آپ سچے نبی ہیں سبحان اللہ, صبر کرنے والے ہیں اور کامل ترین صالح نیک ہیں, کامل ترین صالح نبی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے اندر نیکی کی صفات لے کر آئیں, صبر کی صفات لے کر آئیں, اور یہ جو پیاری صفات ہم نے چند ماشاءاللہ بیان بھی ہوئی ہیں تو ہم ان پیاری صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جائیں. درس و تدریس کے حوالے سے جیسے اب ہم سن رہے ہیں کہ سیدنا ادریس علیہ السلام جو کثرت سے جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے تو آپ کا نام ادریس پڑ گیا. جی تو اس میں یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ درس و تدریس کے یا درس دینے کے بھی آداب ہیں. ہر ایک کو جو ہے وہ زبانی جسے ہم کہتے ہیں یا اپنی طرف سے درس دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ہاں جو قرآن مجید فقر حمید ہے یا علماء کرام کی جو کتب اور رسائل لکھے گئے ہیں جس کو سمجھنے کے درس و تدریس کے لیے عمومی طور پر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے کہ اس سے درس کی ترکیب بنائی جائے, تو اسی کو پڑھ کر سنانا چاہیے. یعنی اپنی طرف سے نہ تو اس کی شرح بیان کر سکتے ہیں نہ اپنی طرف سے اس کو بیان کر سکتے ہیں. تو یہ نیکی کی دعوت دینا یا درس دینا جو ہے یہ درس دینے کے بھی شریعت مطہرہ نے اصول و قواعد رکھے ہیں اور اس کو دینے کا بھی ایک اپنا انداز ہے, ایک طریقہ ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے اس کو بھی سیکھنا چاہیے. اللہ کرے کہ جیسے یہ نومبر کا مبارک مہینہ ان ماہوں میں مبارک کے نومبر کا مہینہ ہے, اسے ماہ قافلہ بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. دعوت اسلامی نے اس کو ماہ قافلہ کے طور پہ لیا جا رہا ہے. تو کئی قافلے راہ خدا میں سفر الحمدللہ کر رہے ہیں 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 30 دن کے لیے, 12 ماہ کے لیے الحمدللہ قافلے سفر کر رہے ہیں. تو سیدنا ادریس علیہ السلام کی اس مبارک ادا کو گویا کہ سیکھنے کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ قافلے میں سفر کریں, وہاں پر درس دینا. یہ بڑا پیارا آپ ماشاءاللہ مشورہ دے رہے ہیں کہ قافلے میں اگر سفر ہو جائے گا تو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا الحمدللہ. اور چیزیں سیکھنے سے ہی آتی ہیں, اپنے تجربات نہ کریں, سیکھ لیں. سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ آ جائے گا اور عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. خود کچھ کریں گے, اپنی طرف سے کچھ کریں گے, اور پھر جو دین کا معاملہ ہو, اللہ اکبر. شاہ صاحب نے بڑی پیاری اچھی توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کریں گے بلکہ جو علماء اہل سنت نے ہمیں کتابیں عطا فرمائی ہیں اور ہمارے بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں ہم انہی کو پڑھ کر ہم نیکی کی دعوت دے سکیں گے. ایک تو یہ طریقہ کار ہمارا رہے. کوئی عالم دین ہے, عالم اپنے انداز میں بیان کرنے کی, اس کو اجازت ہے. کیا فرما رہا ہے؟ یہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے شرعی مسئلے کی طرف توجہ دلائی, لیکن شاہ صاحب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, آگے سے بھی جواب آتا ہے. پتہ ہے کیا جواب آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت. تو اب ہمیں احادیث کو سمجھنا ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت, تو یہاں بطور تمثیل بھی اس کو ذکر کیا گیا. علماء یہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں یعنی دین کی جو بات آپ نے سنی ہے, آپ تک پہنچی ہے, وہ آگے آپ پہنچائیں بطور مبلغ. ہر مسلمان اپنے علم اور اپنے حال کے مطابق مبلغ ہے, دین کو آگے بڑھانے کی اس کی ذمہ داری ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کے اس طرح کے فرامین بھی تو موجود ہیں کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کال کیا, تو وہ اس کا معاملہ کیا ہے, اپنی
طرف سے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو پھر فرشتوں کی اور رب تبارک و تعالیٰ کی ایسے شخص پر لعنت ہے. تو وہ وعیدات بھی تو موجود ہیں. تو تمام تر احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جہاں بغیر علم کے اپنی رائے سے دین کے معاملے میں کچھ کہنے کی مذمت بیان کی گئی اور ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ میری طرف سے پہنچا دو, اگرچہ ایک آیت ہو حجۃ الوداع کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ غائبین کو, جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں. تو یہاں علماء یہی چیز بیان کرتے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا کا مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان تک کوئی دین کا مسئلہ پہنچا ہے اور اس کو درست معلوم ہے تو وہ اس کو آگے بیان کر سکتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دین کے باقاعدہ علوم پڑھے نہیں اور اپنی رائے زنی کریں اور اپنی عقل کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنا شروع کر دیں. علماء نے جو تحقیقات فرمائی ہیں اس کو بیان کیا جائے. اور دنیاوی اعتبار سے بھی شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں جس نے میڈیکل نہیں پڑھا وہ کسی بھی میڈیکل کے مسئلے پر بات نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو قانوناً مجرم ہوگا, اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے. جب آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ بیچ میں کیوں کہہ رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی قانون کا مسئلہ ہے تو جس نے باقاعدہ وہ LLB کیا ہے, باقاعدہ وہ علم پڑھا ہے, تو وہ اس پہ اپنی رائے زنی کرے گا. عام شخص کو قانونی مسائل میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو جب عام دنیاوی معاملات میں, دنیاوی اداروں میں, دنیاوی چیزوں میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور لوگ اس کا لحاظ بھی کرتے ہیں کہ یار اس نے پڑھا نہیں ہے لہٰذا اس کی بات پر ہم کیوں یقین کریں. یعنی اگر کوئی شاہ صاحب اگر کسی خدا نخواستہ سرجری ہونی ہے, کسی کا آپریشن ہونا ہے, تو عام MBBS ڈاکٹر کے کہنے پر ہم عمل نہیں کرتے. ہم جائیں گے سرجن کے پاس اور ایک سرجن نہیں 2-3 سرجن کی بات سننے کے بعد, رپورٹوں کو چیک کرنے کے بعد پھر بندہ یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ اب مجھے آپریشن کی طرف جانا ہے. تو دنیاوی معاملات میں بڑی احتیاط ہے اور ہم کو پتہ ہے کس کی بات کس سے لینی ہے, لیکن دین کے معاملے میں ہے تو یہاں ایک کہا جاتا ہے نا دین بڑا آسان ہے, اپنی مرضی سے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. پیارے اسلام بھائیو, ماشاءاللہ راشد بھائی نے, شاہ صاحب نے بڑی اچھی ایک شرعی مسئلہ کی طرف توجہ دلائی اور کچھ بیان بھی کیا ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں, سیکھ کر عمل کریں, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں کون سی برائیاں عام ہو چکی تھی؟ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو ذکر مبارک ہے قرآن مجید میں, جیسے شاہ صاحب نے فرمایا 2 مقامات پر آپ کا نام نامی ہے اور احادیث میں بھی ذکر ہے, لیکن اتنے تفصیلی واقعات مطالعے میں آئے نہیں ہیں ادریس علیہ السلام کے حوالے سے. ادریس علیہ السلام کے حوالے سے جو قابیل تھا نا, اس کی جو نسل آگے چلی تھی, جو اس کے پیروکار تھے, جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے, ان کے ساتھ آپ نے قتال کیا تھا. اسلحہ کا آغاز بھی آپ نے کیا اور قتال بھی کیا کرتے تھے. تو وہ لوگ تھے جو اس طرز پر چل رہے تھے, قابیل کے طریقے پر, تو ان کے ساتھ آپ نے جہاد بھی کیا تھا. صحیح, چلیں ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ اچھا پروگرام جا رہا ہے اور آج کا موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے جانے کی کیا حکمت تھی؟ کیا حکمت تھی راشد بھائی آپ کے ذہن میں ہو؟ اللہ اکبر. قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ بھی ہے. جیسے میں نے عرض کی, ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنت دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی. اسی طرح پھر موت طاری ہوتی ہے تو اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں اس کی آپ نے خواہش ظاہر فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ پر ایک لمحے کے لیے موت بھی طاری فرمائی, دوبارہ زندگی بھی عطا فرمائی اور پھر آپ کا جنت میں جانا ہوا, اور وہ پوری تفصیلات ہیں. تو باقاعدہ حکمت تو میرے مستحضر نہیں ہے مجھے, لیکن یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس میں ایک نظارہ بھی ہے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے, حضرت ادریس علیہ السلام کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے؟ آج تو کالرز بھی ہمارا امتحان لے رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. میں نے عرض کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, کچھ انبیاء کرام ہے کہ قرآن مجید میں احادیث میں ڈیٹیل کے ساتھ ان کے تفصیلی حالات بیان کیے گئے. حضرت ادریس علیہ السلام کا اتنا تفصیل سے بیان ملتا نہیں ہے. جی, کتابوں میں موجود ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا پھر دیکھیں بھی نا کہ یہ بہت قریب کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی حیات میں ہی آپ نے 308 سال آپ نے وہ بھی پائے ہیں. تو اس وقت تو انسانیت کتنی ہوگی, کتنے افراد ہوں گے, حالات کا مرتب ہونا, یہ بھی ایک پوری تفصیل ہے. اس کے لیے میں عرض کروں گا, یہ جتنے بھی کالرز ہیں, قبلہ مفتی قاسم صاحب کی بڑی خوبصورت کتاب ہے سیرت الانبیاء, سیرت انبیاء, بڑی شاندار کتاب ہے, بڑی ضخیم ہے. اور کچھ عرصہ پہلے یہاں مدنی چینل پر سلسلہ بھی تھا ذکر ایک نبی کا.
تو ماشاءاللہ انبیاء کرام کے حوالے سے جو مستند اوتھینٹک کانٹینٹ مختلف کتابوں میں موجود تھا، مفتی صاحب نے اس کو جمع کیا، اور بالخصوص قرآن مجید میں جن جن مقامات پر جس جس نبی کا ذکر ہے، اوصاف ذکر کیے گئے اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، تو قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کتاب کو مرتب فرمایا ہے. PDF ورژن میں بھی غالباً یہ موجود ہے، تو اس کو حاصل کریں، سیرت الانبیاء. ایک میسج ہے آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں جی میرا یہ سوال ہے کہ ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور آپ کے کتنے بیٹے تھے؟ نعت خواہ اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام بھی سنا دیں ساتھ. سونا جنگل رات اندھیری شاہی بدری کالی ہے. اپنا ذہنی آزمائش کا سیزن چل رہا ہے، شاید اس کا کوئی ایپیسوڈ ہے یا کوئی سیگمنٹ ہے. اللہ خیر. قبلہ شاہ صاحب نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام جو ہے خنوک یا اخنوک، آخر میں خا کے ساتھ ہے، خنوک یا اخنوک اصل نام ہے. لیکن چونکہ آپ درس و تدریس زیادہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچایا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کا نام ادریس پڑ گیا، درس دینے والا. جی ایک اور کال لیتے ہیں جی آپ کی. محترم سوال یہ کرنا تھا کہ ہر شخص کی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے، کسی اسپیسیفک جو ہے نا فیلڈ میں یا پروفیشن میں جو ہے اس کی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے. پوچھنا یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کو کس علم میں مہارت دی گئی؟ یہ ایک کوشچن تھا میرا، اس حوالے سے آپ میری معلومات میں اضافہ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. راشد بھائی آپ ہی کی طرف سوال ہے. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام ہمہ جہت شخصیت ہے. ہمہ جہت کا کیا مطلب ہے؟ ہمہ جہت یعنی تمام ڈائمنشنز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ دوسرے رشک کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کو پا نہیں سکتے. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان گنت علوم عطا فرمائے، اور قرآن مجید میں جو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو سکھا دیا. تو کسی ایک جہت یا کسی ایک علم کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے علوم کو خاص نہیں کیا جا سکتا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تو الدولۃ المکیہ کی ابتدا میں فرمایا کہ علم آدم ہو یا علم عالم ہو، آدم علیہ السلام کا علم ہو یا پورے جہان کا علم ہو یا لوح محفوظ کا علم ہو، یہ تمام علوم مل کر نبی کریم علیہ السلام کے علوم کے سمندروں کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اگر آپ علم کے اعتبار سے پڑھنی ہے تو اعلیٰ کا یہ شاندار شاہکار موجود ہے، عربی میں ہے، اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے الدولۃ المکیہ، اس کا حاشیہ موجود ہے انباء الحی. نبی کریم علیہ السلام ویسے تو وہ امام علیہ سنت کے لیے شعر ہے، لیکن میں یہاں یہ پڑھنا چاہوں گا کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. بھائی سے مجھے ایک علاج بھی پوچھنا تھا کہ تھائرائیڈز کا کوئی علاج بتا دیں، اور ان سے گزارش بھی تھی کہ پیر صاحب پر کچھ کلام کے اشعار سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی خلیل بھائی آپ نوٹ فرما لیں. کال لیتے ہیں اگلی. میرا نام رشید احمد ہے، میں خوشاب کے علاقے گاؤں سے چگرال سے بات کر رہا ہوں. خلیل بھائی سے میری گزارش یہ ہے کہ گلے کی خرابی کے حوالے سے انہوں نے ایک نسخہ بتایا تھا کچھ دن پہلے، وہ مجھ سے مس ہو گیا ضرور، تو وہ اگر دوبارہ بتا دیں. گلا بیٹھ جاتا ہے، بالکل خشک ہو جاتا ہے ضرور، تو وہ اگر بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. چلیں جی، مس ہو گیا ہے، کیا فرمائیں گے؟ معاف فرما دیں گے. کیا بات ہے آپ کی. دوبارہ انشاءاللہ آپ کو یہ نسخہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات ہے جی. آپ کے کچھ SMS بھی لے لیتے ہیں جی. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں مجدہ آباد اے آسیو. ملتان سے یہ میسج ہے، بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سائم احمد عطاری ہیں ملتان شریف سے، مجھے یہ کلام سنا دیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام ہے عطاء الرحمن کبیر والا سے. نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں میرا دل اور میری جان مدینے والے. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بالکل ٹھیک ہوں. محمد بخش اظہر صاحب بکر سے. جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی کلام سننا ہے ورفعنا لک ذکرک. وہ شکریہ آپ کا جی. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا چل رہا ہے. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا دعاؤں سے نوازنے کا. میرا سوال ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنتیوں کے
یہ سمجھ میں نہیں آ رہا لفظ. چلیں جی ہم بعد میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا جی، کلام سننا ہے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا جی، کہاں سے؟ کوٹ ادو سے میسج کر رہے ہیں. پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم بہت شوق سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں. نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. اللہ پاک آپ کو بار بار مکہ مدینے کی باادب حضری عطا فرمائے، آمین. اچھا ثاقب بھائی، خلیل بھائی سے عرض ہے کہ ددر کا علاج بتا دیجئے. میرے بھانجے کے چہرے پر بنی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. ددر ٹھیک ہو گیا جی. خلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ کلام سنا دیں جی. ایک تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. سیالکوٹ سے میسج ہے جی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور پیارے پیارے میٹھے مدینے کی وعدب حاضری عطا فرمائے. بہت شکریہ. حسن و جمال مصطفیٰ کی یہ فرمائش کر رہے ہیں جی. اچھا جی، نہ سنوا دیں. عرض ہے کہ مجھے ٹھیک ہو گیا جی، کلام سنا دیں. کون سا کلام ہے جی؟ جو کرم چپ آپ کا اے سید ابرار. ٹھیک ہے جی. اچھا، آج آپ اپنی پسند کا کلام سنا دیں پلیز. یہ مبہم سا ایک میسج ہے. یہ مجھے کہا گیا ہے، یہ آپ کو کہا گیا، اور میرا حسن ظن ہے آپ ہی کو کہا گیا ہے کہ خلیل بھائی آپ اپنی پسند کا کوئی کلام سنا دیں. ویسے خلیل بھائی آپ کی پسند کا کلام کون سا ہے جو اکثر آپ پڑھتے ہوں، گنگناتے ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین. زیادہ جو مجھے پسند ہے، پسند جس کو بولتے ہیں، ویسے تو سارے ہی پسند ہوتے ہیں جی. ایک کلام پڑھا جاتا ہے، خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری ٹیم کو سلام. ماشاء اللہ پیارا پروگرام ہے جی. میسج آ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام کے جواب آ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی. شاہ صاحب آپ کا نام کیا ہے جی؟ میرا نام ثاقب ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ویسے تو لکھا بھی آ جاتا ہے نام. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ 1 سال سے خارش ہے، پورے گھر والوں کو علاج بتا دیں. اللہ اکبر. اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. اچھا جی، امنگ جوش پر آئیں، یہ بھی میسج ہے. غلام الیاس اتاری ہیں گلگت بلتستان سے. کچھ کلام لیتے ہیں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دعا سے ہی کلام شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر، آفتوں سے بچا، ان کو آباد رکھ. ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا. حاسدوں سے بچا، ان کو آباد رکھ. حاسدوں سے بچا، ان کو آباد رکھ. حاسدوں سے بچا، ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے،
چین اور قرار اس دل بے قرار میں تم ہی تو ایک آس ہو، تم ہی تو ایک آس ہو، قلب گناہگار میں تم ہی تو ایک آس ہو، قلب گناہگار میں تم ہی تو ایک آس ہو، قلب گناہگار میں روح نہ کیوں ہو مجھے ترب، روح نہ کیوں ہو مجھے ترب، موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، باد مردن ہے وعدہ دیدار، باد مردن ہے وعدہ دیدار، شوق جینے کا کیا کرے کوئی، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں تم ہی ہو چین اور قرار، قلب بات ہے جی، کیا بات ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مندی چینل کے ناظرین، ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس، سیگمنٹ کیا ہے؟ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، فوڈ اپڈیٹ۔ اور آج فوڈ اپڈیٹ سیگمنٹ میں کیا آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کے کیا کیا فضائل ہیں، کیا کیا اللہ پاک نے اس کو برکتیں عطا کی ہیں، اور یہ استعمال کرنے والے کو اللہ پاک کیا کیا برکتیں عطا فرماتا ہے صحت کے حوالے سے، انشاءاللہ ہم خلیل بھائی سے سنیں گے۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سیگمنٹ ہے فوڈ اپڈیٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، فوڈ اپڈیٹ لیے پھر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں یہاں موجود ہیں، کسی ایک نعمت کے بارے میں آج بھی ہم بات کریں گے، اس کے فوائد بھی آپ کو بتائیں گے، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ تقریباً میرے پردادا، دادا، والد صاحب سب یہ چوتھی نسل ہوں میں اس کاروبار میں۔ ہمارا خربوزے کا کام ہے فروٹ مارکیٹ میں۔ اپنی فصلیں ہیں یا یہیں سے خریدتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اپنی فصلیں لگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، व्यापारियों को। یہ 60 سے 70 دن میں ہو جاتی ہے فصل خربوزے کی۔ وہ رہتی کتنی دیر تک ہے؟ اس کا 20 سے 25 دن ٹائم ہوتا ہے۔ 1 ایکڑ میں خرچہ ہوتا ہے 3 لاکھ روپے۔ اگر اپنی زمین ہوگی تو پھر 1 لاکھ روپے خرچہ آئے گا، اگر زمین آپ ٹھیکے پہ لیں گے اس کا خرچہ ہوگا 2 سے 3 لاکھ۔ اس کی بیلیں ہوتی ہیں، ہاں 4-4 5-5 دانے ہوتے ہیں، 4-4 5-5 پتے ہوتے ہیں۔ کتنے عرصے میں بیل جو نا یہ 2 مہینے کی فصل ہوتی ہے، 2-2.5 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے۔ یہ سیزن کے اوپر ہوتا ہے، 7ویں مہینے لگتا ہے، 11ویں 12ویں مہینے لگتا ہے، رمضانوں والا بڑے سیزن کا۔
फिर ये 7-8 महीने चलता रहता है। सर्दी का मौसम आ रहा है तो गर्मी तो चली गई, तो अभी ये सर्दी में खरबूजा, ये तो सर्दी में भी आता है क्योंकि गर्मी तो होती है ना यहाँ पे दोपहर में, आपको पता है सिंध का मौसम कैसा है। अच्छा। दोपहर में जो है वो गर्मी रह जाती है, तो इस वजह से पकता है खरबूजा। इसमें तो ये है कि गोल्डन का बीज होता है, हाइब्रिड अलग होता है। हाइब्रिड का बीज है वो महंगा है, वो 1 एकड़ में लगता है लाख रुपए का बीज। उतरने के बाद तो जब पक जाता है 2-3 दिन का टाइम होता है इसका। अभी कौन सा खरबूजे का सीजन चल रहा है? अभी ये जो है मिनी सीजन चल रहा है, सर्दियों वाला सीजन है। इसके बाद बड़ा सीजन आएगा जो रमजानों में आता है, उसमें फिर वो दारी वाला भी मिलेगा, उसमें सारे आइटम आते हैं। उसमें बीजू आता है, दारी, गोल्डन, जो जो चीजें होती इनके है जायके में भी फर्क होता है। जायके में भी फर्क होता है। इसको तुम्बा कहते हैं, तुम्बा, ये तुम्बा कहा जाता है। हमारी जबान में इसको तुम्बा कहते हैं, वैसे जो है ना इसको पंजाबी में तुम्बड़ी बोलते हैं, सिंधी में इसको चिबड़ी बोलते हैं, और भी कई जो है ना इसके नाम है, लेकिन असल इसको पंजाबी में तुम्बा कहते हैं। ये भी वही है? हाँ, ये वही सारा एक ही है। अच्छा अच्छा। और ये वाला कौन सा है? ये गोल्डन कहलाता है। अच्छा, दोनों का जायका एक ही होता है? जायका वो मीठा ज्यादा है जान। अच्छा, हाँ, वाह, वो ज्यादा मीठा है। ओरिजिनल खरबूजा वो है। तो ये ओरिजिनल नहीं है, ये हाइब्रिड फिर क्रॉस बीज बनाए गए हैं कलर के हिसाब से, कि लोगों को ये पसंद नहीं आता था, वो जो है ना फिर के शाइनिंग हो, खूबसूरती हो, मतलब दिखने में अच्छा है तो जायका भी अच्छा होगा, लोग ये जो समझते दिखता है वही बिकता जबकि जायका मीठा ज्यादा ये ओरिजिनल चीज है ये। अच्छा, ओरिजिनल ये है। खूबसूरती नहीं है इसमें, अजीब लगता है, लेकिन जो है ना ओरिजिनल ये है। मीठा ये है, छाछ भी इसमें ज्यादा है और ओरिजिनल चीज भी यही है। तो ये जो पीला अभी पीछे नजर भी आ रहा है, इसके रेट वगैरह क्या है? ये जो इसमें अच्छे वाला है, जो सबसे अच्छी कैटेगरी है, वो 1400-1500 का बिक रहा है। उसके बाद जो आता है वो 1000-1200 का बिक रहा है। ठीक है। उसके बाद वाला 800-700 का बिक रहा है, ऐसे बिक रहे हैं। तो ये एक कार्टन के अंदर कितने होते हैं अंदाजा? ये तकरीबन 20-22 दाने होते हैं, जो अच्छे वाला माल होता है, जो A1 आता है, उसमें 20-22 दाने होते हैं तकरीबन, और इस टाइम पे वो 1300-1400 का बिक रहा है। ये कौन सा खरबूजा है? ये 10 दाने इसको बोलते हैं। 10 दाने बोलते हैं। 10 दाने। अच्छा, रेट क्या है इसके? इसका रेट है 1100 रुपए का, वो 1400 मुख्तलिफ रेट है। ये देखें, ये थोड़ा सा इसका तानाती निशान होगा, साइज भी थोड़ा छोटा है ना? हाँ, छोटा है इसलिए, साइज छोटा है, बाकी चीज एक ही है। जायका वगैरह सब ओके? एक ओके। एक ये साइज है, एक ये साइज है, और ये तीसरे वाला कौन सा है? ये किंग है जी। अच्छा, इसको किंग कहते हैं। ये गुर्दों के लिए भी फायदेमंद है। ये तरबूज के डिजाइन का जो है ना ये तुम्मा, जी जी, गुर्दों के लिए भी फायदेमंद है। ओरिजिनल खरबूजा ही है। खरबूजा तो एक किस्म है, लेकिन उसमें कितने नस्ल आ रहे हैं। बिजू आता है, सीजन में आप आओ, आपके देखो व्हाइट आता है, पीला आता है, 6-7 नस्लें निकल आई है। कहाँ से निकली है? असल खरबूजा ये होता था, एक गडाप आता था धारीदार, ठीक है, और एक खरबूजा दूसरा आता था जो गुलाबी कलर का, समझो गहरे कलर का, उसको मीटिंग बोलते थे। वो अभी नहीं है। वो लोगों ने क्रॉस ब्रीड कर करके कलर और शाइनिंग के चक्कर में ना अपने काम सीधे कर दिए कि भाई ये बने। तो रेट में भी फर्क है कुछ? रेट में ये सस्ता है। अच्छा, मीठा भी है और सस्ता भी है। कितने दाने की पेटी है? ये जो है ना किंग साइज है, 20 दाने की पेटी, ऊपर 11 नीचे 9 लगते हैं इसमें। अच्छा, तो ये कितने हैं? वो भी यही साइज है। और रेट दोनों के मुख्तलिफ है। इसके क्या रेट हैं? ये 1800, 900, 700 का बिकता है, वो 1300, 1400 का बिकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए नाज़रीन, ये हमें पहली बार पता चला है कि जो जरूरी नहीं है कि जो चीज दिखने में अच्छी है वो अंदर से भी वैसी ही अच्छी हो। ये देखने में जो ना वो मीठा कद्दू लग रहा है, सही है, लेकिन ये है खरबूजा और अंदर से माशाल्लाह ये भाई के कहने के मुताबिक ये बड़ा मीठा है। एक ही चीज है, मुख्तलिफ रंग है, मुख्तलिफ कलर हैं, जायके भी मुख्तलिफ हैं और फिर उसके साथ साथ रेट भी मुख्तलिफ हैं। तो ये सब कौन करता है? हमारा रब अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिसने ये सारी चीजें हमारे लिए पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हैं, इन नेमतों को खाना भी है और इन नेमतों को खाने के साथ साथ अल्लाह ताला के अहकामात की पासदारी भी करनी है कि सच्चाई से काम लेना है। अल्लाह हमें इन नेमतों से फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। खरबूजे का क्या रेट है? खरबूजे का 2 किलो 150, 100 रुपए किलो, 150 2 किलो का। भाई क्या रेट है यहाँ खरबूजे के? खरबूजा 150 रुपए किलो। तो एक दाना 1 किलो का है? 1 किलो से ज्यादा भी है, किलो वाला भी है। मदनी चलेंगे नाज़रीन, ये थी आज की फूड अपडेट और हमने आपको अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत के बारे में बहुत सारी मालूमात देने की कोशिश की है। इसकी अक़साम क्या हैं, जायके क्या हैं, रेट्स क्या हैं, आप बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश की है। अब चलते हैं स्टूडियो में और देखते हैं आपके लिए वहां पर क्या है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर भी हमारे लिए खरबूजा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक की नेमत है। सबसे पहले तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें ये नेमत अता फरमाई है। अच्छा, मैं कुछ बातें इसके हवाले से अर्ज कर दूं। जिस्म को तेज़ी से हाइड्रेट करता है, यानी खरबूजा में तकरीबन 90% पानी पर यह मुश्तमिल होता है, इसलिए गर्मियों में पानी की कमी, थकन और डिहाइड्रेशन से
بچاتا ہے. جلد کے لیے حیرت انگیز طور پر اس کے کچھ فوائد ہیں جی. اس میں وٹامن سی ہوتا ہے جو جلد کو روشن اور صاف بناتا ہے. اچھا جی، کولیجن بناتا ہے جس سے جلد کی جھریاں یہ ختم ہوتی ہیں. گرمی دانے، گرمائش اور جلن میں فائدہ دیتا ہے. اچھا جی، وزن کم کرنے میں بھی یہ مدد دیتا ہے. اچھا جی، اسی طرح ہاضمہ بہتر کرتا ہے. دل کی صحت کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے. آنکھوں کی صحت میں بھی یہ اضافہ کرتا ہے. گردوں کی صفائی کرتا ہے. بلڈ پریشر، بلڈ شوگر کو نارمل رکھنے میں بھی یہ مدد دیتا ہے. انرجی کو بڑھاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا خالی معدہ پر بہت زیادہ اس کو استعمال نہ کیا جائے کہ کچھ لوگوں کو یہ پھر گیس بناتا ہے. شوگر کے مریض اسے اعتدال کے ساتھ استعمال فرمائیں. ٹھنڈے پانی کے ساتھ فوراً نہ کھائیں. کٹا ہوا خربوزہ زیادہ دیر فریج سے باہر نہ رکھیں. اس انداز میں آپ استعمال کریں. تو یہ چند ایک باتیں میں نے بیان کی ہیں اور چند باتیں انشاءاللہ ہم خلیل بھائی سے لیں گے. خلیل بھائی، پہلے تو آپ یہ بتائیں، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے یہ کیا ہے کہ خربوزہ خربوزے کو، یہ کون سی آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر یہ رنگ پکڑ لیتا ہے؟ ہم نے تو گرگٹ کے حوالے سے سنا ہوا، گرگٹ جہاں جاتا ہے وہاں کا رنگ پکڑ لیتا ہے، رنگ بنا لیتا ہے. لیکن ایک مثال دی جاتی ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. بس یہ تو ایک محاورہ ہی ہے. لیکن محاورے بعض اوقات بنتے ہیں کسی وجہ سے بنتے ہیں. یا تو یوں ہو سکتا ہے کہ یہ جس پیٹی میں رکھا جاتا ہے اس کو، اور شاید پکانے کے لیے، اور ساتھ دوسرے بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن ساتھ کچھ بیان بھی کیا جا رہا تھا ابھی، کچھ ایسا مواد رکھا جاتا ہے جس سے نا جلدی پک جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی شاید یہ رنگ لیتا ہو اور پکڑ لیتا ہو. اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال کیا کہیں گے خربوزے کے حوالے سے آپ؟ ویسے تو کچھ فوائد آپ نے بیان فرمائے ہیں. خاص طور سے آپ یوں کہہ لیں کہ گردے کے اعتبار سے یہ پھل جو ہے نا بہت ہی زیادہ مفید ہے. کہ اگر گردے کے اعتبار سے آپ کا ڈاکٹر آپ کو اجازت دے مشورہ کر کے گردے کے جو بھی مسائل ہیں، مثانے کے، گردے کے، پیشاب کے، تو اس کے لیے یوں کہہ لیں کہ شاید اس سے اچھا پھل نہ ہو. تو ایسے مریضوں کو گردے کے امراض میں جو مبتلا ہوتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو بھلے صبح و شام زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے 1 پلیٹ کھائیے 2 پلیٹ کھا لیں، اس کو زیادہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. گردے کے مثانے کے امراض کے لیے بہترین چیز ہے. پیشاب میں جلن ہو، اسی طرح سے گردے میں درد ہوتا ہے، اس کے بیج بھی فائدہ مند ہوتے ہیں. اگر کسی کو گردے میں درد ہے تو تھوڑے سے اس کے بیج جو ہے نا چھلکا اتار کے، اس کے بیجوں کا چھلکا اتار لیں، پھر وہ مٹھی تھوڑے سے جیسے پھانک لیں، 1 چمچ 2 چمچ استعمال کر لیں تو گردے کے درد میں بھی الحمدللہ اس سے افاقہ ہوتا ہے. تو اس کو یوں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کا اور بھی فائدہ لینا ہے تو پورا خربوزے کو کاٹیں، بیج سمیت اس کو گرائنڈ کر لیں پانی کے ساتھ، اس کو تھوڑا تھوڑا پی لیں تو اس میں بیج کا فائدہ بھی آپ کو آ جائے گا، اس کے چھلکے کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا. تو یوں اس حوالے سے یعنی گردے کے جو مسئلے ہوتے ہیں، یہ جو ہمارا گردہ پیشاب کے جو معاملات ہیں، اس کے لیے یوں کہنا یہ بہت ہی بہترین ہے اور جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کرتا ہے. جو بھی جسم میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو یوں کہہ لیں کہ رکاوٹیں ہوتی ہیں تو اس کو بھی الحمدللہ یہ باہر نکال دیتا ہے. اسی طرح سے پتھری کا ذکر تو آپ نے شاید کیا ہے، تو پتھری کے حوالے سے بھی مفید ہے. گردے میں مثانے میں کہیں بھی پتھری ہو تو اس کے حوالے سے بھی مفید ہے. دل کے حوالے سے مفید ہے، دل کی وینز کے حوالے سے مفید ہے، اور اس کے بیج دماغی کمزوری کے حوالے سے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس کو بیجوں کو پھینکا نہ جائے، اس کو بھی چھیل کر استعمال کر لیں کیونکہ یہ بہت ہی نفع مند چیز ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے خریدے تھے تو تقریباً یوں کہہ لیں کہ یہ 100 گرام لیے ہوں گے تو 1000 روپے کے آس پاس کے. اچھا، تو کم اوپر نیچے ریٹ ہوتے رہتے ہیں. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اس کے بیجوں کو ضائع نہ کریں. بہت ہی مفید چیز ہے، اللہ کی رحمت سے اس سے بھی بہت اچھا فائدہ ہوگا. بچوں کو دے سکتے ہیں، بڑوں کو کھلا سکتے ہیں، بیج ویسے بھی استعمال کر لیں. اور وہ بہت مفید چیز ہے خربوزہ گردوں کے حوالے سے، اور جسمانی کمزوری کے اعتبار سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کچھ فیس بک کے ناظرین کے کچھ کمنٹس ہیں، کمنٹس بھی میں لے لیتا ہوں جی. ہمارے ساتھ محمد جہانگیر بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. علی ملک بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اقبال بھائی ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ کا جی. علی شیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. خوشی رضا بھائی کہہ رہے ہیں جی سلام، ماشاء اللہ عز و جل. آج کا موضوع مرحبا، آپ سب کو اللہ پاک شاد و آباد رکھے
اور مدینے کی یاد میں کوئی کلام سنا دیجئے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی۔ شوکت اتاری بھائی ہیں جی، یہ قادر پور ٹھیک ہو گیا جی، قادر پور سے ہیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہہ رہے ہیں جی مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں جی۔ علی ملک بھائی ہمارے ساتھ ہیں، غضنفر اتاری بھی ہمارے ساتھ ہیں، اچھا جی حسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ سلمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ سب کا، حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں سبحان اللہ کہہ کر، ماشاء اللہ کہہ کر۔ محسن سعید بھائی ہیں، قدیر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اچھا جی نادر بھائی ہیں ہمارے ساتھ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حفیظ گل بھائی ہیں جی، اچھا جی ظفر مغل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، یوسف قادری بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، اچھا جی محسن محمد مجسم بھائی ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ آپ کا جی۔ بلال بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اچھا جی محمد فراز بھائی کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ آپ کا جی، سلامت رہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ظہیر نظامی بھائی ہیں جی، آپ بھی سلسلے کی پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں جی۔ علی شیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ سلام، بہت پیارا موضوع ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ خلیل بھائی سے سوال ہے کہ قبض کے متعلق علاج عطا فرما دیں۔ اچھا قبض کے حوالے سے آج کل کا یہ بڑھتا ہوا یہ یوں کہیں کہ ایک مرض ہے، نارملی یہ بچوں کو بھی ہے تو نوجوان جوان بزرگ تقریباً ایک عمر کے ہر حصے میں یہ لوگ مبتلا رہتے ہیں افراد، تو اس حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرمانا ہے کہ بچے ہیں تو ان کا علاج کیا ہوگا، پھر نوجوان ہیں جوان ہیں بڑی عمر کے ہیں ان کے لیے کیا ہے۔ اچھا جی اسی طرح جی فراز نظامی بھائی ہیں جی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ کہہ رہے ہیں جی کھجلی کے حوالے سے، کھجلی اور دانے ہیں جسم پر، اس حوالے سے بتا دیں اس کا علاج بھی کیا ہے۔ اچھا جی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یونس خان بھائی ہیں ہمارے ساتھ، اچھا جی علی ہیں ہمارے ساتھ، عالم مغل بھائی ہیں، امتیاز احمد بھائی ہیں اور ایک اور علی بھائی ہیں، اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اور ہماری کوشش ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم آپ کے کمنٹس ضرور لے لیں، اور کمنٹس میں جو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی اس اعتبار سے جو ہماری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کوئی مفید مشورہ دینا چاہتے ہیں پروگرام کے حوالے سے تو آپ اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ ضرور واٹس ایپ کیجئے۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ علاج لیتے ہیں جی خلیل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے قبض کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، کانسٹیپیشن کے حوالے سے، اس میں یہ کہ بچے بڑے بہت سارے مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک تو اپنا کھانا پینا درست کرنا چاہیے، مرغن غذائیں تلی چیزیں اور پانی کا کم پینا اور سبزی وغیرہ کا استعمال کم کرنا یا فروٹ کا استعمال کم کرنا، تو یہ اس کے اسباب ہوتے ہیں، تو اس پر بھی غور کر لیا جائے۔ بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو ایک تو انجیر آپ کھلائیں، سوتے وقت 2 انجیر دودھ میں ڈال کے پکا لیں، بچے دودھ عموماً پیتے ہی ہیں، تو 2 انجیر ڈال کر تو اس کو پکا لیا جائے، انجیر بھی کھلا دیں دودھ بھی پلا دیں، تو انشاءاللہ ان کو ایک تو طاقت بھی ملے گی، خون بھی پیدا ہوگا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ قبض بھی دور ہوگی۔ یہ نہ کریں تو گلقند آتی ہے، گلقند گلاب کے پھولوں سے تیار ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، تو یہ آدھی چمچ بچوں کو کھلا دی جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ پیٹ صاف ہوگا۔ یہ نہ ہو تو 1 چمچ کسٹر آئل دودھ میں ڈال کر یہ بھی آپ دے سکتے ہیں بچوں کو۔ اگر زیادہ شدید قبض ہو تو 2 ٹائم کر دیں تو انشاءاللہ یہ بھی مفید ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک آپ صفوف بنا کے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، سنا مکی ایک بہت ہی مشہور دوا ہے، تو یہ پتے آتے ہیں، اس کے پتے سمیت یعنی آتی ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی سی جیسے اس کے تنے ہوتے ہیں، تو اس کو پتے اس کے لے لیں آپ، باقی جو اس کے لکڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ ہٹا دیں، تو پتے لے لیں، 100 گرام پتے لے لیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو پیس لیں، اور اس کے اندر 50 گرام اسپاغول کا جو چھلکا ہوتا ہے، اسپاغول کی بھوسی کہا جاتا ہے، تو یہ شامل کر لیں، مکس کر لیں، اس کو رات کو آدھی چمچ استعمال کر لی جائے تو انشاءاللہ یہ مفید ہے۔ باقی فروٹ کے اعتبار سے امرود، پپیتا اور انجیر جو ہے قبض میں مفید ہے۔ اور جن کو گلے کا پرابلم تھا، گلا وغیرہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو سیم نسخہ تھا وہ جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کیا بتایا تھا، مگر یہ ہے کہ آپ نمک کے غرارے اس میں کر سکتے ہیں، شہتوت اس کے لیے مفید ہوتے ہیں، اور بنا بنایا شربت شہتوت آتا ہے توت سے آگے نام سے، تو یہ بھی آپ لے کر 2 چمچ گرم پانی میں ڈال کے اس کو استعمال کر لیں تو یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا پانی لے کر اس میں 1-2 منقے ڈال لیں
اس میں ایک انجیر ڈال لیں تو اس کو بھی پکا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی گلے کے لیے مفید انشاءاللہ ہوگی۔ باقی کھجلی کے حوالے سے، خارش کے حوالے سے اور در آپ کہہ رہے تھے، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو جو بھی ہے کہ بڑے کا گوشت بند کیا جائے، کٹے کا، بھینس کا، گائے وغیرہ کا، بچیا کا، تو اس کا گوشت بند کیا جائے تو یہ اس حوالے سے مفید نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چاول، یہ کس حوالے سے؟ خارش کے حوالے سے یا ددر کے حوالے سے؟ مکس ایک ہی علاج بتا رہا ہوں تمام کا، ٹھیک ہو گیا، کم و بیش انشاءاللہ اس میں کافی ہوگا۔ تو ایسے جو مریض ہیں جو سب سے پہلے تو وہ علاج کریں کہ جو غذائی علاج ہے تاکہ اس کا فائدہ ہو، ورنہ دوائیوں سے فائدہ مشکل ہی ہوگا۔ تو بڑے کا گوشت بند کریں، اسی طرح سے جو مرغن غذائیں ہوتی ہیں اور آلو وغیرہ بریانی ٹائپ کی جس میں تیز مرچ مسالے ہوتے ہیں ان سے بچیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس میں ایک دوا تو یہ ہے کہ آپ گل منڈی کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، چھوٹے چھوٹے گول گول، یہ بیر ٹائپ کے ہی ہوتے ہیں، تو وائٹ سے کلر کے، مٹی سے کلر کے، اور اس کے ساتھ ہی اناب ایک جڑی بوٹی ہے، وہ بھی بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے لال لال ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں لے لیں 100 گرام، ان کو جو ہے نا آپ 1 لیٹر پانی لیں، تقریباً 4 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو پکا لیں، اور جب آدھا پانی رہ جائے تو اس کو چھان لیں، چھاننے کے بعد اس میں آدھا کلو چینی شامل کر لیں یا گڑ شامل کر لیں، تو یا مصری شامل کر لیں، تو اس کو پہلے پکا لیں، اس کو چھان لیں، پھر اس کا جو پانی ہوگا اس کے اندر مصری آدھا کلو یا چینی یا گڑ شامل کر کے اس کو پکا لیا جائے۔ پکانے کے بعد اس کو جب یہ تھوڑا پک جائے، ابال وغیرہ آ جائے تو اس کو اتار کے کسی خشک برتن میں ڈال کے رکھ لیں، اور صبح شام 2 چمچ اس کے استعمال کر لی جائے تو انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوگا۔ اور اگر گرمیاں ہوں تو گرمیوں میں گلے نیلوفر کے نام سے ایک جڑی بوٹی اور ہوتی ہے، وہ بھی اس میں شامل کر لی جائے، اور اس کا پانی تھوڑا سا 1 گلاس اور بڑھا لیں، یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تھائرائیڈ کے حوالے سے تھا، اس کا تو باقاعدہ علاج ہوتا ہے پراپر، تو ایسے مریض کو کم از کم پرہیز جو ہے نا وہ چاول سے، آلو سے، بادی چیزیں، گوبھی، بینگن، بھنڈی، اروی، تلی ہوئی چیزوں سے، ان سے بچنا چاہیے، اور بڑے کا گوشت وغیرہ اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ ایسا مریض جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، ایک یہ پوچھ رہے ہیں جی، چہرے پر چھائیاں ہیں، کیا کریں؟ چھائیاں ایک تو خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور انجیر کا استعمال کریں انشاءاللہ، اس میں کئی ایک معاملات کی وجہ سے جو چھائیاں ہو جاتی ہیں تو انجیر سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اس کے علاوہ انار بھی لے سکتے ہیں، اس میں انار بھی لے سکتے ہیں۔ چھائیوں کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو اس میں زیادہ تر اگر دیکھا جاتا ہے تو خون کی کمی ہوتی ہے یا پھر بد پرہیزیاں ہوتی ہیں، صحیح، کہ وہ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، بہت زیادہ چاول کا استعمال ہے، ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس طرح سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ٹھنڈی چیزوں میں برف وغیرہ تو فرما رہے ہوں گے، برف زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ برف مراد نہیں ہے، جیسے مثال ہے کہ چاول ہیں وہ ٹھنڈے ہیں، اسی طرح سے یعنی ان کی تاثیر بہت اچھی غذا ہے چاول۔ مقصد یہ نہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حکیم لوگ جو چاول کا ہی منع کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو چاول بہت اچھی چیز ہے، موقع محل سے آپ اس کو استعمال کریں، ہفتے میں 2 بار 3 بار اور مناسب مقدار میں، لیکن یہ کہ ایک شخص ہے اس کو پہلے ہی پیشاب آور ہے، اسی طرح جوڑوں کے درد والے اگر چاول لیں گے، یہ بادی بھی ہیں تو درد کریں گے، تو موقع محل سے غذا کا استعمال کریں۔ تھائرائیڈ کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا تھا آپ سے، وہ میں نے عرض کر دیا کہ اس میں جو ہے نا باقاعدہ کسی طبیب کے پاس جا کے باقاعدہ علاج کروائیں، اس کے ٹیسٹ ہیں وہ کتنا ہے، اس کا لیول کیا ہے، اور پھر پرہیز میں نے عرض کر دیا ہے کہ وہ ایسے جو بھی ہیں تو وہ بادی چیزوں سے بچیں، گوبھی، بینگن، آلو، اروی، بھنڈی، چنے، ماش کی دال ہو گئی، اسی طرح سے بڑے کا گوشت، حلوہ پوری، پراٹھے، تلی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے بچیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کالز بھی ہم نے الحمدللہ لے لی، فرمائش بھی کوشش کی لینے کی، اور چونکہ وقت بہت مختصر ہے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک حضرت ادریس علیہ السلام۔ میں چاہوں گا حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے راشد بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جو آپ کو اولیت عطا فرمائے، بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ جو آپ نے شروع فرمائی ہیں، 1-2 تو ہم نے شروع میں عرض کی ہیں، مزید کیا کیا ہے ارشاد فرمائیں۔ جی، شخصیات کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے یا کتابیں تصنیف کی جاتی ہیں تو ان کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کون کون سے امور ہیں جن کی ابتدا ان سے ہوئی، انہوں نے اس کو ایجاد یا دریافت کیا یا رائج کیا، تو ان کو اولیات کی ہیڈنگ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ کئی امور کی ابتدا آپ سے ہوئی، جیسے کہ قلم سے لکھنا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ قلم موجود تھا لیکن اس کو لکھنے کے اعتبار سے سب سے پہلے استعمال کرنے والے حضرت
ادریس علیہ السلام ہے. پھر کپڑوں کو سینا اور سلے ہوئے کپڑوں کو پہننا، اس کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے لوگ لباس استعمال نہیں کرتے تھے؟ تو اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو بطور لباس استعمال کرتے تھے. لیکن کپڑے کو سینا اور کپڑے کو بطور لباس استعمال کرنا، اس کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا. پھر ہتھیاروں کو بنانے والے سب سے پہلے یہ ترازو اور پیمانوں کو قائم کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے، اور علم نجوم اور علم حساب میں سب سے پہلے نظر کرنے والے یہ حضرت ادریس علیہ السلام. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. سجاد بھائی بلکہ آپ کی طرف آنے سے پہلے شاہ صاحب سے لے لیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا. رفتیں اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی. میں چاہوں گا رفت ادریس اور رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا فرق ہے، کچھ آپ ارشاد فرمائیں. اللہ سیدنا ادریس علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا، انہیں ایک وصف عطا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ان کو ایک رفعت ان معنی میں عطا فرمائی کہ ان کو جو ہے وہ زندہ گویا کہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. تو لیکن علماء کرام جو یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو رفتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہر جہت سے عطا فرمائی ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. تو نبی پاک علیہ السلام کا جو ذکر ہے، آپ کی رفعت کا بیان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی رفعت بیان ہے. جب آزانیں ہو رہی ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں آزان ہو رہی ہے، اور شاید کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا ہوگا جس لمحے کے اندر دنیا میں کہیں آزان نہ ہو رہی ہے. تو آزانوں کے اندر اور تقریباً 9.5 گھنٹے مسلسل فجر کی اذان ہوتی ہے. فجر کی اذان جب یہ شام کے ممالک، مغربی ممالک تک پہنچتی ہے، جہاں سے فجر کی اذان شروع ہوئی تھی وہاں سے دوبارہ ظہر کی اذان شروع ہو چکی ہوتی ہے. ظہر کی اذان تقریباً پاکستان کراس نہیں کرتی ہے، وہیں پر پھر عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. انڈونیشیا، ملائیشیا کے یہ جو ممالک ہیں، یہاں پر پھر عصر تو ابھی اپنے جزیروں میں ہی گھوم رہی ہوتی ہے کہ مغرب باہر نہیں آتی، عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. یوں جنہوں نے تحقیق کی ہے انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں 1 منٹ تو دور کی بات ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب ان فضاؤں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ گونج رہا ہو. تو اللہ پاک نے یوں بھی رفعتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں. یقیناً حضرت ادریس علیہ السلام کی بھی بڑی رفعتیں ہیں. آپ کو آسمانوں پر بلند کیا گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. سبحان اللہ. کئی اوصاف کے حامل ہیں حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت اعلیٰ کا ایک شعر میں بیان کرنا چاہوں گا. اعلیٰ فرماتے سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم وراؤ. یعنی دیگر انبیاء کرام کا کمپیریزن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی جہت اور مکان میں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر یا جنت کی طرف رفعت دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی طرف رفعت دی گئی. لیکن نبی کریم علیہ السلام ہے کہ آپ کی بلندی لا مقام ہے. شش جہت کے دائرے میں، سب جہت کے دائرے میں، سب انبیاء سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو. واہ واہ کیا بات ہے. حضرت ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے ذکر ہے اونچا تیرا، اور کیا دبے ذکر ہے اونچا تیرا. اور وہ اعلیٰ نے فرمایا نا کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور کا ذکر تو مٹ ہی نہیں سکتا. میں چاہوں گا آخر میں سجاد بھائی حضرت ادریس علیہ السلام کی جو عملی زندگی ہے اس میں ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ جی ماشاءاللہ. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، آپ قبلہ شاہ صاحب اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، انہوں نے دین کے ساتھ دنیا دونوں کو لے کر کے چل رہے تھے. دین اور دنیا دونوں کو لے کر کے چل رہے تھے. ایسا انہوں نے جو ہے نا خوبصورت زندگی گزاری ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت محسوس کی اس کا آغاز بھی کیا.
کپڑے آپ نے دیکھے کہ کپڑے نہیں لوگ پہن رہے تو کپڑوں کا آغاز کر دیا. شہر بسائے آپ نے, بہت ساری جیسے اولیات جو ہے نا ان کا ذکر کیا گیا. لیکن میں یہاں ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک خوبصورت چیز یہ تھی کہ آپ کے کپڑے سلائی کرتے تھے نا جی, تو ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا گیا. ایک ٹانکا سبحان اللہ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں. جی, جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا نا, بڑی خوبصورت آیت, رب ذوالجلال نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ وہ مرد جن کو ان کی بے تجارت, ان کا بزنس, ان کا کاروبار, ان کی جاب اللہ کے ذکر سے غافل نہیں. کیا بات. تو حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کا کام بھی کر رہے ہیں تو اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. کیا بات تو ہے, یہ چیز جو ہے نا ہمیں اپنی زندگی میں لانی چاہیے. واہ واہ, اللہ پاک ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین گزارش یہ ہے کہ بڑی پیاری کتاب مفتی قاسم صاحب کی سیرت الانبیاء, آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ادریس علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور دیگر بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ضرور پتہ چلے گا. اللہ تعالی ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی شانوں, رفعتوں اور مقام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی جو آج ہم نے گفتگو میں جو بہترین پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی ہے, اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام. جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام. پرزیرا پور پیاری پیاری داڑھی پر درود. پرزیرا پور پیاری پیاری داڑھی پر درود. مصطفیٰ کے گئے سوئے خمدار پر لاکھوں سلام. جو پائے اقدس پہ چادر پر امام پر درود. جو پائے اقدس پہ چادر پر امام پر درود. جانے عالم آپ کی پیزار پر لاکھوں سلام. جانے عالم آپ کی پیزار پر لاکھوں سلام. رحمت لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر. میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام. میٹھے مرشد بقیے پاک میں پایا مزار. میٹھے مرشد بقیے پاک میں پایا مزار. سارے بھیجو مرشد تار پر لاکھوں سلام. سارے بھیجو مرشد تار پر لاکھوں سلام. سارے بھیجو
عطار پنا کو سلام انبیاء کے سرورو سردار پنا کو سلام. کھلے آنکھ